علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 11 نیوز پاکستان HD۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ آباد سے ہمارے نمائندے نادر خان کی رپورٹ کے مطابق فیصلہ آباد میں برابری پارٹی کے سٹی چیئرمین محمد ندیم پاشا کی سٹی 11 نیوز پاکستان HD سے خصوصی انٹرویو۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے نادر خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی نادر۔ فیصلہ آباد میں اس وقت ہمارے ساتھ برابری پارٹی کے سٹی چیئرمین محمد ندیم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا پارٹی منشور کیا ہے اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جب سیاست میں پہلا قدم رکھا تو ان کو کس طرح کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلے تو اپنی زندگی کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا میں کہ میں تقریباً عرصہ 15-20 سال سے اپنا سیاسی ورکر ہوں۔ پیپلز پارٹی میں بھی اپنی شمولیت رہی، لیکن مختلف پارٹیوں کے لیے ورک صرف اس لیے کیا کہ ہمارے علاقے اور ہمارے طبقے کے مسائل ہیں نا، ان کے لیے کوئی کام ہو سکے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ جگیرداروں، وڈیروں، پیروں، سیاسی پیروں اور ان اپنا سرمایہ داروں کی ہیں، جس میں ایک عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے مجبوراً سب پارٹیوں کو خیر باد کیا، کیونکہ ہمارا مقصد تھا کہ عام لوگوں، مڈل کلاس، مزدور اور محنت کش طبقے کے لیے کچھ کرنا۔ تو یہ پارٹیاں تو بیسک ہیں ہی جگیرداروں کی ہیں، جو یہ قانون سازی کرتی ہیں، جو یہ اپنا شیلٹر تحفظ دیتی ہیں، یہ تمام ان جگیرداروں وڈیروں کو دیتی ہیں۔ اس لیے ہم نے ان سب پارٹیوں کو چھوڑ کر، اور جب ہم نے 2018 میں شروع میں یہ برابری پارٹی پاکستان کا جو منشور ہم نے پڑھا، جواد صاحب سے پرسنل لاہور جا کے ملا، ان کا ویژن دیکھا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ واحد یہی جماعت اور پارٹی ہے جو ایک عام آدمی کے مسائل پہ گفتگو کرتی ہے اور مڈل کلاس، محنت کش نوجوان کے حقوق کے لیے نکلی ہے۔ تو میں نے 2018 میں اپنا یہ پارٹی جوائن کی، اور مشکلات کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ جب آپ ان بڑے بڑے ناموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ایک عام آدمی ہو کر، تو ان کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ 99% لوگ ہیں، ہم نے 70 سالوں سے ان کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، ان کے حق کو دبایا ہوا ہے، اگر یہ خود ہی اپنا میدان عمل میں آ گئے تو پھر ہمارا تو بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ہم اپنے حق پر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، اور 2018 میں نے MNA کا الیکشن لڑا ہے 110 سے، اور اب اپنا لاڈ میر کے امیدوار ہیں۔ تو برابری پارٹی کا جو منشور ہے یہی ہے کہ ایسا ایک معاشی ڈھانچہ تشکیل دینا جس میں تمام انسانوں کو اپنا برابری کی بنیاد پر مواقع میسر ہوں، اور ملک قدرتی اور انسانی محنت سے پیدا کردہ وسائل پر چند لوگوں کا کنٹرول کا خاتمہ ہو۔ تو الحمدللہ اب ہم نے ورک کافی کیا ہے، اپنا ایک کارواں بنتا جا رہا ہے۔ تو ہم اگر یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے عام آدمی کو کہ یہ آپ کی پارٹی ہے اور آپ کے حقوق کے لیے نکلی ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب مزدوروں کی اور محنت کش لوگوں کی حکمرانی ہوگی۔ جی تو ندیم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی موجودہ حکومت کو تو بس نا کیا کہیں، ان کو خود ہی شرم آنی چاہیے کہ جس چیز کا ان کو مینڈیٹ ملا تھا کہ وہ کرپشن فری بنائیں گے، اپنا کرپشن ختم کریں گے ملک سے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، لیکن وہ اپنے جو کیے وعدوں پر نا بالکل پورا اترنے کی بجائے اس کے مخالف گئے ہیں۔ روزگار کا وعدہ کیا، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا، اور پھر یہ اپنا مہنگائی ختم کرنے کی بات کی گئی تو مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ گھی دیکھ لیں، چینی، آٹا، یعنی جہاں بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کو یہ مہنگائی آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان کی اپنا جو حکومتی ریٹ ہے یہ ہے کہ جس چیز کا ہمارے PM صاحب نوٹس لیتے ہیں وہ چیز یا تو غائب ہو جاتی ہے یا تو پھر ضرورت سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے، حد سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ناکام حکومت ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، غریب آدمی کو انہوں نے مار دیا ہے کہ وہ اپنی 2 وقت کی روٹی جو ان کے لیے ہے وہ اپنا کمانا مشکل ہو گئی ہے، اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے نا اس کو خود ہی چلے جانا چاہیے، ورنہ اتنا ذلیل ہو کے اس ملک سے نکلیں گے یہ لوگ۔ میں ایک عمران خان کی بات نہیں کر رہا، اس کی پوری پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں کہاں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار مختلف پارٹیوں سے منتخب ہو کر مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں اس ملک اور قوم کو لوٹتے رہے ہیں۔
اس کے اپنے تو ورکر ہے ہی نہیں ہے. اس پارٹی کے جو عام ورکر تھا جنہوں نے ان کو اس پارٹی کے لیے ممبر سازی کی, اپنا ورک کیا, وہ لوگ تو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیے. پھر وہی لے آئے جو اپنا 70 سالوں سے جو خاندان, گنتی کے چند خاندانوں کا قبضہ ہے حکومت پر, انہی کو لے آئے. تو پھر وہ تو مافیاز ہیں. وہ اپنا اگر حکومت کے اپنا الیکشنز میں بعد میں ان پہ فنڈنگ کر رہی ہے پی ٹی آئی پر, وہ اپنا حکومت پر جو مافیاز ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے وہ پیسہ نکالنا ہے. اور جب پیسہ نکالنا ہے تو جناب پھر وہ عوام کے لیے وہ یہی صورتحال بنے گی. مزید اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو کہ ان کے کنٹرول, ان کے بس میں نہیں ہے. اب حال ہی میں دیکھ لیں, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ اپنا کرونا کی وجہ سے اسکول کالج بند تھے اور طلباء کو انہوں نے پروموٹ کیا. تو جو ریگولر طلباء تھے ان کو تو پروموٹ کر دیا گیا, لیکن جو غریب آدمی, عام آدمی کا بچہ اپنا پرائیویٹ اپنا امتحان دینا چاہ رہا تھا, تو ان سے فیسیں لینے کے باوجود بھی ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا, جس سے تقریباً 26,000 کے لگ بھگ لاہور میں جو طلباء اپنا متاثر ہوئے ہیں, اور پورے پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ طلباء کا یہ سال ضائع ہونے کا خطرہ ہے, جس پر ہمارے چیئرمین جواد احمد صاحب 4 تاریخ کو لاہور پریس کلب شملہ پہاڑی کے یعنی پریس کلب کے سامنے ایک احتجاج کر رہے ہیں. تو ہماری پارٹی الحمدللہ حق کی آواز بلند کرتی ہے, کیونکہ ہم عام لوگ ہیں. ہم 70 سالوں سے ان کی ظلم و ستم کا شکار ہوتے آئے ہیں, لیکن اب ہم ان جاگیرداروں, سرمایہ داروں, ان ظالم حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کریں گے انشاءاللہ. تو یہ موجودہ حکومت بالکل فیل ہے. تو اس کسی معاملے میں اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کے پاس کی بات ہی نہیں ہے. اس کو اب چلے جانا چاہیے, عوام کی جان چھوڑ دینی چاہیے اسے. جی, تو آپ نے برابری پارٹی سٹی چیئرمین محمد ندیم پاشا کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم پارٹی کے لیے, پارٹی کا جو منشور ہے ان کے حوالے سے اور موجودہ حکومت کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت میں جو وعدے کیے گئے وہ اپنے وعدوں پہ نہ تو اترے ہیں اور غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں. تو اسی حوالے سے کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ نادر خان, سٹی 11 نیوز, پاکستان HD.